چکائی. علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیمبر قربان کیا, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ قربان کیا, قاسم جیسا 19 سال کا بھتیجا قربان کیا, پورا گھر کے گھر لٹایا. گھر کے 18 افراد امام علی مقام نے اپنے گھر کے 18 افراد میدان کربلا میں قربان کر دیا. آخری میں اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ اکبر, اتنا قیمتی سرمایہ. آپ سوچو, تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو. دیکھو میں کربلا کا واقعہ پڑھوں تو میں کوئی نئی بات نہیں پیش کروں گا, آپ جو اپنے علماء سے سن چکے وہی, لیکن میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا, میری بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں, غور کرنا تھوڑی دیر کے لیے. بیٹا ہے بیٹا, بیٹا بیٹا کس کو پسند نہیں ہے؟ اور بیٹا جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ویسے ویسے بیٹے کی محبت بڑھتی جاتی ہے, اس سے توقعات بڑھتی جاتی ہے. وجہ اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, اسے عصائے پیری کہتے ہیں, بڑھاپے کا عصا کہتے ہیں. میرا بیٹا ہو کہ آپ کا بیٹا ہو, سب کا بیٹا پیارا ہے. اگر بیٹا بائک لے کر کے گھر سے نکلے تو جب تک کہ بیٹا واپس نہیں آتا باپ کے دل میں دل نہیں رہتا, جان میں جان نہیں رہتی, ماں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں رہتا. میرا بیٹا بائک لے کے گیا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کس حالت میں واپس آئے گا. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ اکبر, میرا اور آپ کا بیٹا وہ مقام نہیں پا سکتا. امام حسین کے بیٹے کا مقام تھا. امام حسین کے تو سارے بیٹے بے مثال تھے, لیکن مولا علی اکبر جو ہم شبیہ پیمبر تھے, جس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح تھا, جس کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح تھا, جس کی آواز نبی کی آواز کی طرح تھی, ہم شبیہ پیمبر تھے. جب نبی کے گھر والے رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تو علی اکبر کو ڈھونڈتے, کیونکہ رسول اللہ تو پردہ فرما چکے تھے. علی اکبر کی صورت دیکھ کر دل کو چین دیتے. جب لوگ علی اکبر کی صورت دیکھتے تو لوگوں کی زبان پہ درود کے نغمے آ جاتے, لوگوں کی زبان پہ ذکر اذکار آ جاتا. علی اکبر ہوں بہو ہم شبیہ پیمبر تھے, رسول اللہ کے ہم شبی تھے. سوچو ایسا خوبصورت بیٹا 18 سال کا جوان ہو جائے اور اس کے بعد قدرت کا نقیب غیب سے اعلان کرے, حسین ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دوسری طرف تیرا جوان بیٹا ہے, دونوں ہے, ایک طرف اللہ کا دین دوسری طرف جوان بیٹا. بولو دین قربان کرو گے کہ جوان بیٹا قربان کرو گے؟ مولا حسین نے بتا دیا, مولا اے میرے اللہ, میں تیرے دین پر اپنا جوان بیٹا قربان کر دوں گا. آپ اندازہ تو کریں کتنی بڑی قربانی ہے. کربلا میں دین کی اہمیت بتائی جا رہی ہے, کربلا سے دین کی اہمیت کا اندازہ دیا جا رہا ہے, کربلا سے دین کی اہمیت ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں دین اللہ کا کتنا قیمتی ہے. ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا ہے, دوسری طرف اللہ کا دین ہے. امام حسین نے بیٹے کی پرواہ نہ کی, بیٹے کو اللہ کے دین پہ قربان کر دیا. ایک طرف 6 مہینے کا بیٹا ہے, دوسری طرف اللہ کا دین ہے. مولا حسین نے 6 مہینے کے بیٹے کو قربان کر دیا. ایک طرف اپنی خود کی جان ہے, وہ جان جس کو حضور چوم رہے, جس کے لیے حضور تسبیح سجدے میں بڑھا رہے, جس کے لیے حضور سجدہ لمبا کر رہے. ایک طرف وہ حسین, دوسری طرف اللہ کا دین. اب اللہ کا منادی کہتا ہے حسین ایک طرف اللہ کا دین ہے, دوسری طرف تمہاری جان ہے, بولو جان بچاؤ گے کہ دین بچاؤ گے؟ مولا حسین نے کیا کیا, اپنی جان بھی قربان کر کے بتا دیا کہ میری جان سے بڑھ کر کسی کی اگر اہمیت ہے تو اللہ کے دین کی اہمیت. سبحان اللہ. اب یہاں پہنچ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں سے لے کے وہاں تک صبح کے اس وقت میں آپ اپنی نیند, آپ اپنا آرام, آپ اپنا کاروبار سب قربان کر کے یہاں مولا حسین کے نام پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہوئے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین تو بیٹا قربان کرے دین پر, حسین تو بچہ قربان کرے دین پر, حسین اپنی جان قربان کرے دین پر, حسین سب لٹا دے دین پر, اور ہمارے پاس جب یہ دین آئے تب ایک طرف ہماری نیند ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے. توجہ کرنا, وہاں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیمبر ہے ایک طرف, اور ایک طرف دین. قربان کس کو کیا؟ بیٹے کو, دین قربان نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے, ایک طرف اللہ کا دین اور ایک طرف اپنی نیند, دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. ہم کس کو قربان کرتے ہیں؟ نیند نہیں, دین قربان کرتے ہیں. اگر ہم دین قربان نہیں کرتے اور
دین قربان کرتے تو فجر کی نماز میں مسلمان بستر پر نظر نہیں آتا بلکہ فجر کی نماز میں مسلمان مسجد کے اندر نظر آتا. مطلب یہ ہے کہ دین کو کتنا ہلکا سمجھا. بڑی معذرت کے ساتھ 100 روپے اور 500 روپے کی تو تمہارے پاس اہمیت ہے لیکن اتنی بھی اہمیت تمہارے پاس اللہ کے دین کی نہیں رہ گئی. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں لٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں برباد ہو رہے ہیں. میں نے کہا اگر وہ مسلمان سچے ہوتے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ وہ مسلمان کو غلام بنا سکتا, مسلمان کو کچل سکتا, مسلمانوں کو تباہ کر سکتا, مسلمانوں کو برباد کر سکتا, مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان سچے ہوتے مسلمان ہونے میں تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ میرا مولا, میرا آقا جس کے نام پہ ہم آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں اس نے تو اپنے بیٹوں کی پرواہ نہ کی اور دین پہ سب لٹایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نیند کی ہمارے پاس اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت نیند کی ہے کہ دین تقاضا کر رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. مسلمان مسجد کو ویران کر کے اپنے گھر میں پڑا ہے. کیا مؤذن نہیں کہتا الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, نماز بہتر ہے نیند سے. کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں, اگر نہیں پہنچتے مطلب تم نے اللہ اکبر دین کی عظمتوں کو نیند پر پامال کر دیا. اللہ اکبر. وہ قوم جو بستروں میں نیند کو, بستروں کے اندر نماز کو ترک کرے وہ قوم عزت کیسے پائے گی, وہ قوم وقار کیسے پائے گی؟ آپ سمجھتے عزت ایسے ملتی ہے, نیند کر کے عزت ملتی ہے, نمازوں کو ترک کر کے عزت ملتی ہے, مسجدوں کو پامال کر کے عزت ملتی ہے, اللہ کے احکامات کو بھلا کے عزت ملتی ہے. دیکھو کربلا بتا رہا ہے یزید بادشاہ تھا, بادشاہ وہ دین کو پامال کر رہا تھا اور حسین بے گھر تھے لیکن دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے. وقت نے بتا دیا کل حسین بے گھر تھے, آج حسین نظر آ رہے ہیں, حسین کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. بادشاہ یزید تھا, آج منبر پہ یزید کا نام نہیں لیا جاتا لیکن منبر پہ جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نام حسین نہیں آ جاتا, حسین کی امی کا نام نہیں آ جاتا. پتا چلا جو دین پہ قربانی دے گا, جو دین پہ سب کچھ قربان کرے گا اس کا نام قیامت تک زندہ رکھا جائے گا کیونکہ دین قیامت تک رہنے والا ہے. میری قوم کے جوانوں, حسینی کہلا کر کب تک یزید کے کردار پر چلتے رہو گے؟ حسینی کہلا کر کب تک یزیدی کردار کو اپناتے رہو گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کس کا طریقہ؟ حسین کا. بولو ہے کہ نہیں؟ سجدے میں جان دی نا. سنیوں کے بچے کو پتا ہے حسین پاک نے سجدے میں جان دی. جب تمہیں پتا ہے کہ حسین نے سجدے میں جان دی تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو جھگڑا تھا یزید سے. یزید سے جھگڑا یہی تھا. یزید بے عمل تھا, حسین چاہتے تھے صحابی کا بیٹا ہو کر بھی کوئی بے نمازی ہوگا تو اس سے میری جنگ ہے. حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی. میرے علماء کی توجہ چاہتا ہوں, اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کریں گے. حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی, حسین کی جنگ کردار یزید سے تھی. اسی لیے تو کربلا کے میدان میں یزید تھوڑی تھا. توجہ کرنا, کربلا کے میدان میں یزید نہیں تھا, پھر بھی جنگ یزید سے کیوں تھی؟ جنگ یزیدی کردار سے تھی. اور ہر اس سے جنگ کی حسین نے جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا, جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا, جو طریقے کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا. اب پتا چلا حسین جنگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ, جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ, جو کیریکٹر کے معاملے میں یزید کے ساتھ ہو. اب پتا چلا کتنے بھی پکے حسینی بننے کا دعویٰ کرو, اگر تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو تمہارے ساتھ بھی حسین کی جنگ ہے. حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں, حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں. اگر تم جوا کھیلتے ہو حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں. اگر تم ناچ دیکھتے ہو ہیرو ہیروئن کا, بلکہ یہاں پہنچ کے تو یزید 2 قدم پیچھے ہو گیا. یزید یہاں پہنچ کر
دو قدم پیچھے ہو گیا, تم 2 قدم یزید سے آگے نکل گئے اس معاملے میں کہ یزید تو صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا, بندروں کا ناچ دیکھتا, تم تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو, تو یزید تو پیچھے ہوا یہاں, تم 2 قدم آگے ہو گئے. کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوئی مسلمان ہونے کا معیار بھی ہے؟ کوئی مسلمان ہونے کا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جنت اس کا منہ دیکھ کر نہیں ملتی. یہ جو آپ کو سبق پڑھایا ہے نا, ان کا منہ دیکھو جنت ملے گی, اور ان کی زیارت کرو جنت ملے گی. ارے جن کے چہرے خود جنتی بنانے والے تھے, انہوں نے کوئی کم محنت کی؟ انہوں نے کوئی کم کاوشیں کی؟ میرے جملے کڑوے لگے تو معاف کرنا, لیکن یاد رکھنا یہ خود فریبی ہے. سید صاحب کو دیکھو جنت ملے گی, ارے ہم نے اتنی جنت کو سستی بنا دیا. اللہ الحمدللہ, میں خود سید ہوں اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی دوسرا کہے تو تم ناراض ہو جاؤ کہ سید کا گستاخ آ گیا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے جو سید السادات تھے, سید السادات, سید السادات, سیدوں کے باپ, مولا کائنات, فاتح خیبر, خاتم الولایت, حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ علی کون ہے؟ علی لوگ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ علی وہ ہے, حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد الرسول اللہ کے دور تک جتنے لوگوں کو ولایت ملی ہے وہ علی کی وجہ سے ملی. جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں. جو علی کعبے میں پیدا ہو, ہاں ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوہ میں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے. مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا, جس کو مولانا نظام الدین یمنی نے لکھا, کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے. علی یہ مرتضیٰ کا کعبے میں پیدا ہونا صوفیہ بیان کرتے ہیں, محققین اس پہ کلام کرتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی کلام نہیں, اس لیے کہ محققین کا ایک اپنا طریق ہے اور اہل عشق کا ایک اپنا طریق ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ تحقیق کرتے رہے, ان کو حق ہے تحقیق کرنے کا, لیکن عشق والوں کو تحقیق سے کام کیا بات ہے. میرے امام نے کہا تھا, تحقیق چل رہی تھی, کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے, تحقیق چل رہی, علم والوں کے درمیان تحقیق چل رہی تھی, کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس لیے کہ عشق کی بات جدا ہوتی ہے. عقل کہتی ہے جان بچا, عشق کہتا ہے کود جا. اقبال کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. واہ واہ سبحان اللہ. عقل کہتے جان بچا, عشق کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جان. عشق کے الگ تقاضے ہوتے ہیں, اور یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر کھا سکتا ہے, لیکن عشق والا نہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے. یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر بھی کھاتا ہے, ٹھکرایا بھی جاتا ہے. عشق والا کبھی نہ ٹھوکر کھاتا ہے اور نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے. عقل کہتی ہے بیٹا بچا, عشق کہتا ہے قربان کر. عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی. توجہ آپ, عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی. عشق کہتا ہے قربان کر, جس کے عشق میں قربان کر رہے وہ بچانے والا ہے. پتا چلا جب بھی عقل اور عشق میں جنگ ہوئی ہے تو عقل ہار گئی ہے, عشق جیت گیا ہے. کیا تمہیں نہیں پتا؟ عقل کہتی تھی گھر نہ چھوڑ, حسین نے گھر چھوڑا. عقل کہتی تھی بیٹا قربان نہ کر, عشق کہتا تھا قربان کر دے. عقل کہتی تھی نسل ختم ہوگی, عشق کہتا تھا جس کے عشق میں دے رہے وہ بچائے گا. یزید 8 سے زیادہ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا, اس کی کوئی نسل نظر نہیں آتی. حسین ایک بیمار چھوڑ گئے تھے, آج مسلمان کا کوئی محلہ نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ خود ہی نعرہ لگاتے رہے کہ جواب بھی لیں گے کسی سے. ٹائم بچا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ذرا نعرے کا جواب بھی دیا کرو سنیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان مخدوم سنہ, فیضان اولیاء کرام, جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ. آپ نعرہ ایک